رکھیں گے۔ تو فی الحال آپ کو بتاتے چلے کہ پنجاب حکومت نے پراپرٹی کے حوالے سے آرڈیننس لایا تھا، تو اس کے حوالے سے جسٹس عالیہ نیلم نے اس کو کالعدم قرار دیا، معطل کر دیا۔ تو اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، لاہور ہائی کورٹ کی جانب چیف جسٹس عالیہ نیلم نے عبوری حکم کے ذریعے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ موویبل پراپرٹی آرڈیننس 2025 کا نفاذ معطل کر دیا، جس کے تحت ڈپٹی کمشنرز کے سربراہی میں قائم کمیٹی کو جائیداد کے تنازع کے فیصلہ کا اختیار دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے یہ حکم پیر کو آبدہ پروین اور دیگر کی جانب سے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران جاری کیا، جن میں آرڈیننس کے تحت جائیداد سے متعلق کیے گئے فیصلوں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ عبوری حکم کے ذریعے نئے قانون کے تحت جائیداد کا قبضہ چھیننے سے متعلق تمام فیصلے بھی معطل کر دیے گئے ہیں۔ قانون پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ کسی کو حکومت کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر یہ قانون برقرار رہا تو جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں خالی کر دیا جا سکتا ہے۔ بظاہر کچھ لوگ تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب کوئی معاملہ سول عدالت میں زیر سماعت ہو تو ایک ریونیو افسر کس طرح جائیداد کا قبضہ منتقل کر سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ نئے قانون نے سول نظام، شہری حقوق اور عدالتی بالادستی کو ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر اختیار حکام کے ہاتھ میں ہو تو آئین کو بھی معطل کر دیں۔ انہوں نے مزید نشاندہی کی کہ اگر اس قانون کے تحت ڈپٹی کمشنر کسی شخص کے گھر کا قبضہ کسی اور کو دے دے تو متاثر فرد کا اپیل کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ ان کے مطابق نئے قانون میں ہائی کورٹ کا بھی ایسے معاملات میں حکم اطمینان دینے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ سماعت کے دوران پنجاب کے چیف سیکرٹری اور دیگر سرکاری افسران عدالت میں موجود تھے، تاہم پنجاب ایڈوکیٹ جنرل پیش نہ ہوئے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ وہ عدالت کے باعث حاضر نہیں ہو سکے۔ اس پر چیف جسٹس عائشہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ وہ خود بھی بیمار ہیں اور انہیں بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود وہ عدالت میں مقدمات کی سماعت کر رہی ہیں۔ بعد ازاں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ معاملے کی مزید سماعت کے لیے فل بینچ تشکیل دیا جائے گا اور سماعت ملتوی کر دی گئی۔ واضح رہے کہ مذکورہ آرڈیننس کو 31 اکتوبر کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے منظور کیا تھا، جس کے تحت زمین سے متعلق تنازعات کو 90 دن میں نپٹانے کی شرائط رکھی گئی تھی۔ تو اس آرڈیننس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا۔ اس سے قبل ایک سماعت کے دوران چیف جسٹس نے پنجاب انفارمیشن ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت قائم نئی فورس کے کردار پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ تو اس پر پھر پنجاب حکومت مریم نواز کا سخت رد عمل آیا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف نے پنجاب پروٹیکشن آف آنرشپ موویبل پراپرٹی غیر منقول کے قانون مجریہ 2025 کی معطلی پر رد عمل دیتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ حکومت کی برسوں اور نسلوں تک چلنے والی زمین اور جائیداد کے مقدمات کو پہلی بار 90 دن میں طے کرنے کی حد مقرر کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے برسوں اور دہائیوں کے ستائے ہوئے لاکھوں اہل پنجاب کی مدد کا قانون بنایا۔ عوام کی منتخب صوبائی اسمبلی نے یہ قانون اس لیے بنایا تاکہ طاقتور لینڈ مافیا کے جنگل سے عوام کو نجات ملے۔ اس قانون سے پہلی بار عوام کو اپنی قانونی زمینیں اور جائیداد کے تحفظ کی طاقت ملی، جس کے لیے شہادت پر مبنی قانون تیار کیا گیا۔ مریم نواز کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے اعلیٰ عدلیہ کے طے کردہ مسلمہ اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ اس قانون کی معطلی سے قبضہ مافیا کو فائدہ ملے گا۔ عوام ایسے قبضہ مافیا کی پشت پناہی سمجھے گی، جبکہ قانون مظلوم عوام کو تحفظ دیتا ہے، جس میں انتظامیہ اور قانون تمام پہلوؤں کو جامع انداز میں شامل کیا گیا ہے۔
اور آگے انہوں نے کہا ہے کہ زمینوں کے مقدمات میں دہائیوں اسٹے آرڈر چلتے ہیں. یہ قانون مریم نواز کے قاعدے کے لیے تھا. انہوں نے کہا یہ قانون مریم نواز کے فائدے کے لیے تھا، نہ اس کی معطلی سے ہمارا ذاتی کوئی نقصان ہوا ہے. البتہ قبضہ لینڈ مافیا کے ستائے عوام کا ضرور بڑا نقصان ہوا ہے. قانون سازی کرنا صوبائی اسمبلی کا آئینی حق ہے جس سے اسے روکا نہیں جا سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا اس قانون کو روکنے کا نقصان مریم نواز شریف کی ذات کو نہیں بلکہ غریبوں، مسکینوں، بے کسوں، بیواؤں اور مظلوموں کو ہوگا جس کی داداری سی ہو رہی تھی. انصاف نہ ملنے سے غریب اور مظلوم کی بندھ جانے والی آس ٹوٹ جائے گی. تو مزید اس پر لاہور ہائی کورٹ نے فل بینچ تشکیل دینے کا کہا ہے. آگے جو بھی